السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آیت نمبر 185 تک ہم سورہ البقرہ کر چکے۔ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر فرمایا یہ گنتی کے چند دن ہیں، لیکن اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا مریض ہو تو وہ ان دنوں میں باقی دنوں میں اس گنتی کو پوری کر لے، اور جو طاقت ہوتے ہوئے روزہ نہ رکھے تو وہ بطور فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ پھر جس نے بخوشی کچھ اضافی عمل کیا تو اس کے لیے باعث خیر ہوگا، اور اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر اس حکم کو اگلے حکم سے منسوخ کر دیا گیا۔ ماہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی واضح دلیلوں پر مشتمل ہے اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ لہٰذا تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ اس میں روزہ رکھے، اور جو مریض اور سفر ہو تو وہ اس تعداد کو دوسرے دنوں میں پورا کرے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت اور اس کی کبریائی بیان کرو اور شکر ادا کرو۔ اسی حوالے سے آج کی آیات ہیں جنہیں ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 186 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یرشدون۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ انہیں بتا دو کہ میں قریب ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سن کر قبول کرتا ہوں۔ رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اور یہاں پر اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ بندے جو ہیں وہ مجھے پکاریں تو میں ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ ماہ صیام اللہ سے قربت اور دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، بشرطے کہ ایمان شرک سے پاک ہو اور اللہ سے بندے کی دعا کا تعلق براہ راست ہو، اور درمیان میں دور جہالت کی قائم کردہ واسطے اور وسیلے کی بنیاد مشرکانہ دیواریں حائل نہ ہوں۔ قرآن میں مشرکین مکہ کے عقائد کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ زمر میں فرمایا کہ اللہ کے سوا انہوں نے اپنے کارساز اور حاجت روا گھڑ لیے ہیں، اور اپنے مشرکانہ فعل کی وہ وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے بلکہ یہ تقرب اللہ کا ذریعہ ہے، یعنی ان کے ذریعے سے ہمیں اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اسی طرح سورہ یونس میں فرمایا اللہ کے علاوہ ان ہستیوں کو پوجتے ہیں جو نہ ان کو نقصان دے سکتی ہیں نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ یہاں واسطے اور وسیلے کی اس مشرکانہ نظریے کی تردید کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے دور نہیں بلکہ قریب ہے۔ اس سے دعا کرنے کے لیے کسی واسطے یا وسیلے کی ضرورت نہیں، وہ تو انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے اور دلوں کے حال سے بھی پوری طرح واقف ہے۔ وہ دعاؤں کو براہ راست سنتا اور قبول کرتا ہے، اور اس کا حکم ہے کہ بندے براہ راست اسی سے کو پکاریں۔ قرآن نے اس مسئلے کی صریح وضاحت کر دی ہے، اور قرآن و حدیث میں مذکورہ تمام ہی دعائیں براہ راست ہیں، اور کہیں بھی کسی اور کے واسطے وسیلے کا کوئی اشارہ تک نہیں موجود۔ حیرت تو اس بات پر ہے کہ اس کے باوجود قرآن پر ایمان کے دعوے دار اپنے عقیدے کو یکسر بدل ڈالتے ہیں، اور ان کے نزدیک واسطے اور وسیلے کے بغیر دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ چنانچہ واسطے اور وسیلے کا شرک اس امت میں بھی اسی طرح رواج پا گیا جس طرح عرب کے ان مشرکوں میں تھا، اور یہ بھی اپنی دعاؤں میں اللہ کو انبیاء، اولیاء اور پیروں فقیروں کے وسیلے دیتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں، اللہ کی بات مان کر مشکل و مصیبت میں اسی کو پکارنا اور براہ راست اسی سے دعا کرنا، یہ اللہ کے حکم کی بجاوری اور نجات کا راستہ ہے۔ اس کے برعکس گمراہی پھیلانے والے علماء اور مشائخ کی بات کو ماننا اور ان کے کہے میں آ کر دعاؤں میں واسطے اور وسیلے بنانا، یا اللہ کے بندوں کو غوث اور مشکل کشا ٹھہرا کر ان سے فریاد رسی اور مدد کی درخواست کرنا، یہ سراسر اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی، نافرمانی اور صریح گمراہی ہے، اور اس کے قہر اور غضب کو دعوت دینا ہے۔
پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم۔ تو روزوں کی رات میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ بشریت کے تحت تم خیانت کر لیتے، اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور تمہیں معاف کر دیا، تو اب تم ان سے مباشرت کرو اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اس کو تلاش کرو۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دے کر برابری دے دی گئی اس رشتے کو۔ ویسے تو ہم آگے 5ویں پارے میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ذمہ داری کے لحاظ سے مرد کو ایک درجہ بلند دیا ہے، لیکن رشتے کے لحاظ سے لباس کہہ کر میاں بیوی کے رشتے کو جو ہے وہ برابر قرار دیا۔ لباس جو ہے اس کی کیا خصوصیات ہے؟ اگر یہ خصوصیات ہم جان لیں تو یہی خصوصیات ایک شریک حیات میں بھی ہونی چاہیے۔ لباس جو ہے وہ زینت کا باعث ہوتا ہے، اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے زینت کا باعث ہوتے ہیں، تسکین کا باعث ہوتا ہے۔ لباس پہن کر انسان کو سکون آتا ہے، گرمیوں میں ہلکا ٹھنڈا لباس پہن کر سکون ملتا ہے اور سردیوں میں گرم لباس پہن کے سکون ملتا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے تسکین کا باعث ہوتے ہیں۔ پھر لباس جو ہے وہ حفاظت کا باعث ہوتا ہے، اپنی جسم کی اور سطر کی حفاظت کرتا ہے اور سردی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے، پردہ پوش ہوتا ہے لباس۔ اسی طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے حفاظت کا باعث اور پردہ پوشی کا باعث ہوتے ہیں۔ پھر لباس جو ہے وہ قربت کا ذریعہ ہوتا ہے، لباس سب سے زیادہ انسانی جسم پر قریب ہوتا ہے اور اسی طرح میاں بیوی جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے قربت کا ذریعہ ہوتے ہیں، جسمانی اور ذہنی طور پر ہم آہنگی ان کا باعث ہوتے ہیں۔ تو پھر اس سے اگلا حکم جو دیا گیا کہ وہ تمہارا لباس ہیں اور اللہ جانتا تھا کہ تم خیانت کر لیتے، تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، اب تم ان سے مباشرت کر لیا کرو اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اس کو تلاش کرو۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ روزے رمضان کی فضیلت کے بعد لوگ رمضان کے پورے مہینے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے علیحدہ رہتے، لیکن بعض لوگوں سے اس معاملے میں خیانت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرما دیا کہ روزے کی راتوں میں تم اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب تم ان سے مباشرت کرو اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اس کو تلاش کرو۔ تو جو تمہارے لیے لکھ دیا ہے اس سے مراد لطف حاصل کرنا اور اولاد حاصل کرنا، یہ دونوں مراد ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اور کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ نظر آئے۔ سیاہ اور سفید دھاری یا دھاگے کا فرق اسی وقت واضح ہو سکتا ہے جب رات کی تاریکی ختم ہو اور دن کی روشنی نمودار ہو۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں وضاحت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے رات کی سیاہی اور صبح کی سفیدی مراد ہے۔ یہ روشنی شفق سحر کے آغاز پر نمودار ہوتی ہے اور اسی کو طلوع سحر یا صبح صادق کہا جاتا ہے۔ اسی سے روزے کی ابتدا ہوتی ہے اور غروب آفتاب پر انتہا۔ متعدد حدیث میں افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرنے کی تاکید کی گئی ہے، لہٰذا یہ مسنون اور مستحب ہے کہ غروب کے فوراً بعد افطار کر لیا جائے اور سحری آخری وقت میں کی جائے اور صبح صادق سے قبل سحری ختم کر دی جائے۔ یہاں یہ بات قابل وضاحت ہے کہ قطبین کے نزدیکی علاقوں میں جہاں دن اور رات کئی جو قطبین کے علاقے ہوتے ہیں دن اور رات کئی مہینوں کے ہوتے ہیں، وہاں مشرقی اور مغربی افق پر کچھ ایسے آثار نمودار ہوتے ہیں جن سے صبح اور شام کا اندازہ لگا کر وہ لوگ سونے اور جاگنے اور دیگر ضروریات و مشاغل کے اوقات کار متعین کر لیتے ہیں۔ یعنی جن علاقوں میں 6 ماہ جو ہے وہ دن اور 6 ماہ رات ہوتی ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ چنانچہ صلاۃ یعنی نماز اور سحر و افطار کے اوقات کا تعین بھی اسی طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے پھر رات کو تک روزے کو پورا کرو یعنی مغرب تک۔
اور جب تم مساجد میں معتکف ہو یعنی اعتکاف کرو تو ان کے ساتھ یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب بھی نہ جانا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی آیات بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ تو جو بات ہمیں یہاں پر بتائی گئی کہ جو اعتکاف ہے اس حالت میں بیوی کے ساتھ جسمانی تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا۔ آیت نمبر 188، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناروا طور پر نہ کھاؤ، باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اور نہ اس کو اس مقصد سے حکام تک لے کے جاؤ کہ تم لوگوں کے مالوں میں ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھانے لگو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تو یہاں پر باطل سے مراد ہر وہ طریقہ جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہوئی، اس میں چوری، خیانت، رشوت، سود، غصب کر کے کسی کا مال ہتھیا لینا، وہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو یہاں پر باطل طریقے سے مال کھانے سے منع کیا گیا، یعنی جو لوگ اپنی چرب زبانی سے یا دوسرے پر دباؤ اور رشوت وغیرہ کے ذریعے عدالت میں فیصلہ اپنے حق میں کروا لیں، یعنی یہ جو یہاں کہا جا رہا ہے نا کہ نہ تم اس مقصد کے لیے مالوں کو حکام تک لے جاؤ کہ تم لوگوں کے اموال میں سے ایک حصہ لو، یعنی رشوت کے طور پر جو ہے وہ اپنا مال ججز کو یا دے کر ایسا فیصلہ کروا لینا جس میں دوسرے کا مال غصب کر لیے، تو وہ ایمان کے قطعاً منافی روش ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ تو آج کی آیات میں بھی ہم نے روزوں کے احکامات پڑھے ہیں، جس میں روزوں کے اوقات بتائے گئے اور پھر میاں بیوی کے کو ایک دوسرے کا لباس قرار دے کر اس خوبصورت رشتے کی وضاحت کی گئی ہے، اور پھر حکم دیا گیا کہ رمضان کی راتوں میں جو ہے وہ میاں بیوی اپنا تعلق قائم کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بتایا گیا کہ جو معتکف لوگ ہوتے ہیں، اعتکاف کر رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ مساجد میں رمضان کے مہینوں میں مسنون اعتکاف رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، اور اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے جم کے مسجد میں بیٹھ کر عبادت کرنا۔ تو بہرحال اس صورت میں جو ہے وہ تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا، اور پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، یعنی ایمان کا تقاضا ہے کہ کسی بھی قسم کا باطل طریقہ اختیار نہ کیا جائے دوسرے کا مال ہتھیانے میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے تمام احکامات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔